آخری علمی پوائنٹ نمبر 10، یہ میں نے آخر میں کیوں رکھا، یہ میری ذات سے متعلق تھا جس میں انہوں نے ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ کی. کوئی اور مولوی ہوتا نا تو سٹارٹ ہی اس سے کرتا، میں نے اس کو آخر پہ رکھا تاکہ میں بتاؤں کہ ہمارا ان سے اصولی عقیدے میں قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ اختلاف ہے. وہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا، لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گیا. یہ 2 جملے انہوں نے بولے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم صحیح بخاری میں. یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا. کتنی حدیث ہیں، لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے. یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا بات سن، پھر خود پڑھا. جی سر. کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے. کوئی اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا. جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی. میرا نام تحقیر سے لیا، اور سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے یہ مرزے کے ساتھ اگر بولا جائے تو اس سے کیا مطلب نکالا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ طارق جمیل صاحب نے نکالا ہوگا، لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا. مرزا صاحب کہہ لیتے، انجینئر صاحب کہہ لیتے مرزے، اور لوگ وکالت کر رہے ہیں کہ جی وہ پنجابی میں کہا تھا تو مرزا ہی کہنا تھا. جناب پنجابی میں بھی مرزا صاحب ہی کہا جاتا ہے. میرے کلاس فیلو مجھے مرزا صاحب ہی کہتے تھے انجینئر یونیورسٹی میں، پنجابی بولتے تھے ہم. میرے آفس میں بھی کئی پنجابی سپیکنگ تھے، کبھی مرزے کہہ کے انہوں نے مجھے مخاطب نہیں کیا. لہٰذا یہ آپ جھوٹا دفاع نہ کریں. لوگوں کو تمیز سکھانے نکلے ہیں، اور انجینئر کو کہتے ہیں گمراہ ہے، بدتمیزی سکھا رہا ہے. دائی کی ایسی زبان نہیں ہوتی. اور اللہ نے دیکھیں کرامت ظاہر کی، مجھ پہ اللہ کی کرامت ہوئی، میں نے نہیں ظاہر کی، کہ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کی زبان سے وہ لفظ نکلا کہ مرزے تو زیادہ متاثر ہے. جو لوگوں کو تمیز سکھا رہے تھے خود انہوں نے میرا نام کس طریقے سے لیا. اب میں مولانا کو ان کے گھر کی خبر اسی کانٹیکسٹ میں دوں گا. انہوں نے کہا کہ انجینئر جو ہے یہ بدتمیز ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے. تو میں انہیں بدتمیزی کے نمونے ان کے اپنے بزرگوں سے دکھاتا ہوں. 5 مثالیں میں رکھوں گا طارق جمیل صاحب کے لیے حافظہ اللہ تعالی، اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اپنے بزرگوں کو بھی بدتمیز کہیں. مثال نمبر 1، المہند علی المفند. اس کتاب کا نام ہے ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، اور وہ سٹھیائے ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا. جو اپنے مخالفین کو پاگل بابا کہیں اور اس کے اوپر اشرف علی تھانوی صاحب کے سگنیچر موجود ہوں، ان کے علاوہ بھی 30 سے زیادہ علماء کے سگنیچر ہوں. آج تک جتنے علماء آتے ہیں نا وہ بھی اپنا لطف فرائی کرتے ہیں کہ ہم بھی انڈورس کرتے ہیں المہند کے عقیدوں کو. تو یہ سارے کے سارے بزرگ ان کے اس بدتمیزی میں شریک ہیں، انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب. المہند علی المفند، اس نام کے اوپر تو ایگری کر گئے نا. اور یہ کتاب لکھی ہے شیخ زکریا کاندلوی کے پیر و مرشد خلیل احمد سہارنپوری نے. لہذا ان کو آن کرنا پڑے گا، ان کو بدتمیز ڈکلیئر کریں. مثال نمبر 2، المہند علی المفند میں انہوں نے احمد بریلوی صاحب اور ان کے سارے ماننے والوں کو کہا یہ شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے. 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم کہا، اور احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو کیا کہا؟ شیطانی لشکر. جو اپنے مخالفین کو شیطانی لشکر کہیں، پلس یہ بھی کہا کہ جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں. تو کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ مثال نمبر 3، المہند علی المفند میں انہوں نے اہل حدیث کو اور ان کے جو امام ہیں مجدد محمد بن عبد الوہاب صاحب، ان کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج چندے ان سے لیتے ہیں ریانوں کی شکل میں. جو لوگ محمد بن عبد الوہاب کو مجدد مانتے ہیں نا، امام کعبہ عبد الرحمن سدیس، جب وہ پاکستان آتا ہے تو اس کو رائے ونڈ کا وزٹ کرواتے ہیں، انڈیا جاتا ہے تو ان کو دیوبند مدرسے کا وزٹ کرواتے ہیں. اور بھائی تم نے تو ان کے بڑوں کو خارجی کہا ہوا ہے المہند کے اندر. تو یہ تمیز ہے. اور اس سے بھی پہلے رد المختار، در مختار کے حاشیے فتاوی شامی میں ابن عابدین شامی نے بھی خوارج کی ایک جماعت کہا محمد بن عبد الوہاب صاحب کو. تو کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ مثال نمبر 4، اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مرید نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ جو ہیں وہ آپ کے گھر تشریف لائی ہیں.
تو تھانوی صاحب نے پتا اس کی تعبیر کیا کی؟ دیکھا ماں کو اور تعبیر انہوں نے کی کہ ان قریب کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. اور وہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک ٹین ایجر بچی کے ساتھ شادی کر لی. مجھے تو لگتا ہے وہ شادی پہلی طے تھی. اس کو فٹ ان کرنے کے لیے کسی مرید سے خواب انہوں نے کہلوایا. ہاں چلے حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا, شیطان نے کوئی خواب دلایا ہوگا, لیکن وہ اسے رحمانی خواب سمجھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ماں کو خواب میں اور کہہ رہے ہیں چونکہ نبی الاسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی ان کی عمر کم تھی, تو میرے گھر بھی کوئی کم سن لڑکی میرے عقد میں آئے گی. یہ تمیز ہے. اور اگر ایسا ہوا بھی تھا, کیا اس طریقے سے اپنی ماں کا ذکر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ یہ الامداد رسالے میں انہوں نے لکھا. ایک الامداد رسالہ وہ تھا جس میں انہوں نے وہ تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی کو انڈورس کیا. کہتے نہیں خواب کا واقعہ وہ بیداری میں بھی ہے بھائی. اس کا میں کافی دفعہ پوسٹ مارٹم کر چکا. اور اس سے اگلے سال یا اس سے ایک سال پہلے کا یہ والا رسالہ تھا. یہ کنسیکٹو 2 رسالے ہیں. مثال نمبر 5, میاں. ہاں لوگ کیا کہیں گے؟ اب رمضان شریف ہے. یہ میرا پوچھنا بنتا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کو جب رشید احمد گنگوئی صاحب نے ایک جلسے کے موقع پر چرپائی پہ لٹایا سب ٹین ایجرز بچوں کے سامنے, اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بھی 16-17 سال تھی. اس معصوم بچے نے اگر یہ منظر دیکھا ہے تو اس پہ کیا برے اثرات پڑے ہوں گے. ارواح ثلاثہ میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اور وہ کہتے ہیں جی ساتھ لٹایا, پھر عاشق صادق کی طرح کروٹ ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, اور اتنے وہ یعنی ولگر قسم کے الفاظ ہیں کہ وہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. وہ ہم ڈسپلے کروا دیں گے, تارج میز صاحب انشاءاللہ پڑھ کے اس پہ بھی کوئی اپنا ورژن دیں گے کہ یہ بدتمیزی سے بھی کوئی اگلا ورژن ہے. اور وہ چیخ رہا ہے قاسم نانوتوی اور کہہ رہا ہے میاں لوگ کیا کہیں گے, اور گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہنے دو لوگوں کو, دیوبند دماغ بند. یہ میں نے ایڈ کیا. اور اس پہ ختم نہیں ہوا. تذکرۃ الرشید کے اندر ان کے اپنے خلیفہ صاحب نقل کرتے ہیں کہ جی ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں خواب میں ان کے پاس آئے ہیں, اور پھر دونوں کو ایک دوسرے سے نفع پہنچا جس طرح کہ میاں بیوی کو پہنچتا ہے. یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی پورا دن جو کچھ سوچتے رہتے ہیں نا, یہ وہی کچھ ان کو خواب میں بھی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد اس خواب کو رحمانی خواب کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ تھا کہ قاسم نانوتوی کی وفات کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب نے ان کے شاگردوں کی تربیت کرنی تھی. اے کڈیا ہے چوں, یہ دین سکھایا جا رہا ہے. ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ اس کے دفاع کے لیے سامنے آئے. میں بھی دیکھے نا اتنا زخم یہ چھیلتا رہا, میاں میاں میاں. وہ اتنی پرچیاں گیا بیچارے بول پہ, شکر الحمدللہ وہ بولے اور مان لیا کہ یہ لکھا ہوا ہے. ہم یہی تو چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا اس میں تو فرینکنس ہے کہ وہ آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. کون؟ اولیاء امت فحش مذاق آپس میں کیا کرتے تھے بچوں کے سامنے. مجھے بتائیں جب مدرسے کے بچے اس قسم کی حرکتیں دیکھیں گے تو مفتی عبدالعزیز ہی سامنے نکلے گا نا اس مدرسے سے پڑھ کے. اور مفتی صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی 2 داڑیوں والے یہ کام کریں. بھئی مفتی عبدالعزیز صاحب کی بھی داڑھی تھی اور وہ بچہ بھی پوری مٹھی داڑھی والا ہے جس کو پاس کرنے کی اس نے لالچ دی ہوئی تھی. سالے کو بم سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو. مولوی کدھر ٹل دے رہے, وہ تو ویڈیو نکل آئی ہے نا, وہ میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ بنائی. تو اب میں تارج میز صاحب کے فرقے کے ہی واقعات بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو بھی بدتمیزی ڈکلیئر کریں گے. اور حیران کن بات دیکھیں, یہ مجھے کہتے ہیں بدتمیز, اور جو انہیں کیمرے میں کہتے ہیں سوراں دے سور. خادم رضوی صاحب نے بادشاہی مسجد کی اذان کے اوپر کہا تھا کہ چھڑ دیو انہاں دی اذان دا کے احترام وابی یہ سوراں دے سور نے. وہ مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے, اہل حدیث کے پاس نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت اور ان کے ماننے والے وہابی دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہن گداواں نو خیر پا ہی دیں. چلو جی چلیے او بھابیاں جزان اے تے کڑا تے اے تے سور دے سور چلو سوراں دے سور کہا. اور طارق جمیل صاحب اسی خادم رضوی صاحب کی قبر پہ حاضر ہوئے, فاتحہ پڑھی اور کہا میں نے 70,000 کا نصاب جو ہے TCS ان کو کروایا کلمہ پڑھ کے. واہ جی واہ,
جو آپ کو سور سے بھی بدتر سمجھیں ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں کرو اور 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے انہیں بخشو جس کی کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے. یہ بھی کہانی فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. وہ نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو جب میں نے جواب دیا تھا تو میں نے 17 حوالے دیے تھے. ابھی تو بھٹی صاحب نے چند پوچھے تھے تو طارق جمیل صاحب دوسری پٹری کے اوپر چڑھ گئے, ورنہ وہ ساری چیزیں پوچھی جائیں تو لگ پتا جائے گا, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجیے گا. تو خادم رضوی صاحب کو کیوں نہیں کہا کہ یہ بدتمیزی ہے؟ میں نہیں کہتا انہیں آپ گالیاں نکالیں, لیکن کم از کم مانے تو صحیح. اور وہ طارق جمیل صاحب کا جتنا مذاق اڑایا کرتے تھے, اچھا وہاں پتہ یہ کیا کیش کروائیں گے کہ جی وہ ان کا ظرف ہے, ہمارا یہ ظرف ہے. یہ سارے ظرف جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تمہیں گالیاں دیں اور جو آپ لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے مخاطب کریں, ان کو کہو کہ یہ گمراہ ہے, یہ بدتمیز ہے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تضاد بھی اس کے لیے چھوٹا ورڈ ہے, وہ بھی شرما جائے گا کہ یہاں پہ مجھے یوز نہ کریں. وہ تضاد ورڈ بھی مجھے کہے گا کہ جی صاحب میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں آپ, یہ کوئی اگلے درجے کی چیز ہے. پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ تھے, میرے استادوں نے کہا اور میں بھی ان کو بزرگ مانتا ہوں, طارق جمیل صاحب نے, انہوں نے تو احکام شریعت میں بائی نیم مینشن کیا کہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, قادیانی ہوں, نیچری ہوں, سر سید احمد خان کے ماننے والے, یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اعلیٰ حضرت تمہیں قادیانیوں کے ساتھ شامل کریں اور یہود و نصارہ سے بدتر کہیں, اور وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے تھے, وہ اہل السنت والجماعت کے ترجمان مکتب فکر ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی, تو ناراض ہو گئے. میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے, تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ حالانکہ انہوں نے کتنے بڑے فتوے لگائے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر, یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. ان کے لیے بدتمیز کا ورڈ کیوں نہیں بولتے؟ آپ یہ نہ کہنا کہ ہمارا یہ ظرف ہے, نہ بھائی, یہ ظرف میرے لیے بھی تو دکھانا تھا نا. جو آپ لوگوں کو حافظہ اللہ کہتا ہے, جو تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا ڈیفینڈر ہے, نان دیوبندی ہو کے صرف ہمارے پلیٹ فارم سے تبلیغی جماعت کا دفاع ہوتا ہے. ہمیں ان کے سلیبس سے اختلاف ہے, کام سے نہیں ہے. سب سے زیادہ میں پروموٹر ہوں, اور ہمارے الحمدللہ ہزاروں سٹوڈنٹس تبلیغی جماعت میں موجود ہیں. صرف اس لیے کہ اپنے بزرگوں کو چھپانے کے لیے آپ بات کا رخ بدلنا چاہتے تھے, اور پھر کہا کہ بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. یہ بات میں نے کی ہوتی نا, آج پورے ملک کے اندر نا ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب پہ توہین مذہب لگائی جائے. 295A جو ہے وہ توہین مذہب کی ہے, 295B توہین قرآن کی ہے, اور 295C توہین رسالت کی ہے. 295C پہ تو ڈیتھ پینلٹی ہے نا, 295A اور B کے اوپر بھی 10 سال قید ہے, اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی. اگر یہ میں نے کیا ہوتا نا تو سب نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. توہین ہے نا, اور یہ توہین اس لیے ہے کہ حنفیوں کو بچپن سے یہ توہین سکھائی جاتی ہے. ہم چھوٹے سے تھے نا, حنفی بریلوی تھے, تو حافظ آباد سے نا ایک شاہ جی آیا کرتے تھے تقریر کرنے کے لیے, بریلویوں کے شاہ جی. ان کی کیسٹیں بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ابھی بھی. تو وہ شعر پڑھتے تھے, بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. یہ اسی شعر کا بخار چڑھا ہوا تھا طارق جمیل صاحب کو, اسی لیے انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا. بھٹی صاحب جواباً اگر یہ کہتے کہ آپ کو فضائل اعمال کا بخار چڑھ گیا, آپ کو اپنے بزرگ بابوں کا بخار چڑھ گیا, تو طارق جمیل صاحب نے چھت سے جا کے لگنا تھا. ہاں, اور آپ احادیث کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں کہ بخار چڑھ گیا. یہ آپ اعلانیہ معافی پبلکلی آپ کا مانگنا بنتا ہے, اور آپ نے پہلے بھی کئی موقعوں پر معافی مانگی ہے. یہ تو سینسٹیو مسئلہ ہے, آپ کا معافی مانگنا بنتا ہے. باقی ہمیں پتہ ہے کہ حنفیوں کے جینز کے اندر بخاری مسلم کی نفرت ہے, نیچرل ہے. اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم کو اللہ نے وہ پذیرائی دی جو ان کے بڑوں کو نہیں ملی, تو جیلسی فیکٹر ہے ان کے اندر. پھر ان کی نماز بخاری مسلم میں نہیں لکھی ہوئی. ایک کمزور روایت ترمذی سے لاتے ہیں, اس پہ بھی نقد کی ہوئی ہے عبداللہ ابن مبارک نے جامع ترمذی میں ہی, اور امام داؤد نے بھی, کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. یہ رفع الیدین کے دشمن ہے. اگر آپ کہنا کہ طارق جمیل صاحب دشمن نہیں ہے, تو ان کی پرسنل باتیں بھی ہمیں پتہ ہیں, بلکہ لوگوں نے ایکسپوز کی ہوئی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو رفع الیدین سے روکا ہوا ہے.
باقاعدہ ایک پروفیسر صاحب ہیں کیمسٹری کے فیصلہ آباد میں, انہوں نے کتاب لکھی تھی جو طارق جمیل صاحب کی وجہ سے دین پہ آئے تھے, اور بعد میں جب انہوں نے رفع الدین شروع کیا تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں ساتھ کھڑا تھا, طارق جمیل صاحب نے مجھے پہلے ایک کتاب دی تھی حدیث اور اہل حدیث, کیونکہ میں نے رفع الدین شروع کر دیا تھا. اس کتاب میں گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا رفع الدین پہ لگائی ہوئی ہے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کتاب میں نے ان کو واپس کی, میں نے کہا جی اس بندے کا تو لیول یہ ہے, گھوڑوں کی دموں والی حدیث نے رفع الدین پہ لگا دی ہے. تو پھر کہتے ہیں میں نے نماز ان کے ساتھ رفع الدین سے پڑھی. کہتے ہیں پہلے تو میں ریلیکٹنٹ تھا کہ طارق جمیل صاحب کی وجہ سے مجھے اللہ نے ہدایت دی, اور آج میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رفع الدین مسجد نبوی میں کروں گا تو یہ مجھے کہیں روکے نہ. پھر میں نے کہا نہیں, وہ تو اسٹیج پہ کہتے ہیں کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. سرکار یہ اسٹیج کا بیان ہے. ہاں کہتے ہیں سلام پھیرا تو مجھے وہ کہتے ہیں اے تو کیا کیتا ہے, ہائے ہائے سب میرے نبی کے طریقے ہیں. یہ پروفیسر صاحب زندہ ہیں, کتابیں پرنٹ کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کیمسٹری کے. تنو تو میں کتاب دیتی تھی وہی جو اپنی جانگلی زبان ہے جو ان کی. اچھا جانگلی اس کو نیگیٹو ورڈ نہ سمجھیے گا, ان کی پنجابی جانگلی ہے, میری لوگوں نے اصلاح کی ہے کہ سرائکی نہیں ہے, یہ جانگلی سپیکنگ ہے. تنو میں کتاب دیتی سی, تو وہ نہیں پڑھی, انہوں نے کہا جو گھوڑیاں دے دمیں والی حدیث لکھی سی تے اے وے, تو کوئی اور کتاب پڑھ لینی سی, رفع الدین کی شروع کیتے ہی سب میرے نبی کے طریقے ہیں. یہ سٹیج کا بیان ہے. تو اس نے کہا یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. پھر وہی کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب تسی پروفیسر ہو کیمسٹری دے, جا کے کیمسٹری پڑھاؤ, ایک قرآن و حدیث تہاڈا کام نہیں ہے, آخر میں ہی ہے. اچھا ایک کام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک دا, جس کے قصیدے پڑھتے ہو وہ MBBS ڈاکٹر ہے, قرآن بھی مجہول پڑھتا ہے. یہ کام ہے جنید جمشید کا جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. یہ کام ہے ان لاکھوں تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائیوں کا جو بےچارے بھول پن میں آپ لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, خود مخلص ہیں, اللہ ان کے اخلاص کو قبول کرے. ان کا کام ہے, پروفیسر صاحب کا کام نہیں ہے. تو یہ روکتے ہیں. یہ ان کے ہی بڑے تھے جو کہتے تھے وہ جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الدین ہوتا تھا. اور پھر اکثر جو رفع الدین شروع کرتے تھے نا, ہم خود بھی یہ کہتے تھے اس وقت جب ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہم بھی دیوبندی رہے, ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہے. دیوبند اللہ دیو, بگوٹن باپ کی نہیں بات کر رہا میں, علمی طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ہم بھی کہتے تھے ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا کیونکہ اس نے رفع الدین شروع کیا. اور بھائی ہم نے بتایا کہ بھائی قادیانی تو حنفی ہیں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتے ہیں, جبکہ ہمارے سٹوڈنٹس بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے سنت طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. ہمارا سٹوڈنٹ تو قادیانیوں والی نماز کا طریقہ چھوڑ کے ادھر آیا ہوا ہے, وہ کیسے قادیانی ہو سکتا ہے؟ لو سامو, اس سے بڑھ کر تمہارے غوث پاک طارق جمیل صاحب کے بھی ہے نا, غوث پاک کا دھوبی ان کا بھی ہے نا, کیونکہ اشرف تھانوی نے غوث پاک کا دھوبی لکھا ہے. انہوں نے بھی نماز کا طریقہ رفع الدین کے ساتھ لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں, اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے بھی کیمیائے سعادت میں رفع الدین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھا ہے. اور تم کہتے ہو بخاری مسلم, سوری آپ کہتے ہو کہ بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. یقین کرو یہ طارق جمیل صاحب سن, ورنہ میں لمحہ پا لینا سی کوئی اور مولوی ہوتا تھے. مجھے افسوس ہو رہا ہے طارق جمیل صاحب کے بارے میں اس لیول پہ اترتے ہوئے. میں نہیں چاہتا تھا کہ طارق جمیل صاحب عمر کے آخری حصے میں اس طریقے سے ڈی فیم ہو یا ایکسپوز ہو, کیونکہ لاکھوں لوگوں کی عقیدت ان سے وابستہ ہے, وہ جسٹیفائی ہے. ہو سکتا ہے انہی کی دعائیں کام آئی ہیں اور طارق جمیل صاحب کو آخری عمر میں توبہ کی توفیق مل گئی ہے کہ پوری زندگی جس کتاب کو لے کے گھومتے رہے, اینڈ پہ وہ فضائل اعمال سے فضول مال بن گئی ہے. ہاں فضائل اعمال سے فضول مال, ان کا یہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے انہی کی دعائیں لگ گئی ہیں ان کو, اور ابھی تو میری دعائیں بھی لگنی ہیں انشاءاللہ تعالی. آج کے بعد آپ نے کئی اور چیزوں سے بھی توبہ کرنی ہے جو آپ صحیح بھی مانے ہوئے ہو. اور میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف زبانی کلامی نہیں, کبھی آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں نا کیمرے میں, کبھی رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھ کے بتائیں نا, پھر ہم کہیں گے ہاں پریکٹیکلی آپ سنت میں عمل کر رہے ہیں. ورنہ جو کچھ آپ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں انہی باتوں کو تقویت ملے گی. باقی جو میرے حوالے سے آپ نے الفاظ استعمال کیے, گمراہی پھیلا رہا ہے, بدتمیز ہے, مرزے, اور جو بخاری مسلم کو آپ نے کہا بخار چڑھا, کیونکہ وہ بھی میری طرف ہے کیونکہ میری وجہ سے بخار چڑھا ہوا ہے بقول آپ کے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اعلانیہ آ کے. باقی میں نے جو آج آپ کے بزرگوں کے ساتھ کر دی ہے اور پورا پوسٹ مارٹم کیا آپ کی پوڈ کاسٹ کا, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ آپ کے ماننے والوں کو یہ پتہ چل جائے گا
کہ طارق جمیل صاحب نے جانے نہ جانے میں غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا.